کہ میرے صحابہ ستاروں کی مانند ہے، جو کوئی بھی ان کی پیروی کرے گا تو وہ ہدایت پا جائے گا۔ یہ چہرے مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم ہی کو دیکھنے کی برکتیں ہیں، حضور کے چہرے انور کے دیدار کرنے کی برکتیں ہیں۔ اور حضور کے چہرے کی جب بات آتی ہے تو قرآن حضور کے چہرے کا اس طرح ذکر فرماتا ہے کہ والضحیٰ، اے محبوب قسم ہے مجھے آپ کے چہرے انور کی۔ اللہ تبارک۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاة والسلام على سید الاشرف الانبیاء والمرسلین وعلى آلہ الطیبین الطاہرین واصحابہ اکرمین الاکرمین اجمعین۔ أما بعد فقد قال الله تبارك وتعالى في القرآن المجيد والفرقان الحميد: فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم، قد جاءكم من الله نور وكتاب مبين، صدق الله العظيم۔ قال الله تبارك وتعالى في شأن حبيبه تعظيما وتكريما: إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما۔ اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أفضل صلواتك وعدد معلوماتك وبارك وسلم۔ تمام حمد و تعریف اللہ رب العالمین کے لیے ہے، جو ساری کائنات کا خالق و رازق ہے، اور لاکھوں کروڑوں درود و سلام آخر دو جہاں تاجدار مدینہ احمد مجتبی محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم پر، جن کو اللہ رب العزت نے دونوں جہانوں کے لیے رحمت بنا کر بھیجا۔ حاضرین اکرام، حضور پاک صاحب الوراق صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ تبارک و تعالی نے بے شمار فضائل اور کمالات عطا فرمائے، اور قرآن مجید میں بھی اللہ تبارک و تعالی نے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے مقام و مرتبے کا ذکر فرمایا، دیگر انبیاء اکرام کے مقام و مرتبے کے ذکر کے ساتھ پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے درجہ کمالات کا بھی اللہ تبارک و تعالی نے تذکرہ فرمایا۔ اور یہ کہنا بے جانا ہوگا کہ اللہ تبارک و تعالی نے قرآن مجید کی ہر آیت مبارکہ میں، قرآن مجید کے ہر لفظ پر اگر غور کیا جائے، ہر حرکت پر غور کیا جائے، تو وہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم ہی کی تعریف بیان کر رہی ہے، حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی توقیر بیان کر رہی ہے۔ اور اللہ تبارک و تعالی نے دیگر انبیاء اکرام علیہ السلام کو جو معجزات عطا فرمائے ہیں، اگر ہم ان انبیاء اکرام کے ماننے والوں سے پوچھیں کہ تمہارے نبی کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے جو معجزہ عطا فرمایا، کیا تم اس معجزے کو بتلا سکتے ہو؟ کیا اس معجزے کو دکھا سکتے ہو؟ حضرت موسیٰ کے ماننے والوں سے پوچھا جائے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے حضرت موسیٰ کو کیا معجزات عطا فرمائے، تو ان کے ماننے والے یہی کہیں گے کہ ہاں اللہ نے انہیں معجزات عطا فرمائے ہیں۔ پھر ان سے سوال کیا جائے کہ کیا تم ان میں سے کوئی ایک معجزہ بھی دکھا سکتے ہو، تو وہ کہیں گے کہ ہم کوئی معجزہ نہیں دکھا سکتے۔ اسی طرح حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے ماننے والوں سے پوچھا جائے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے آپ کے نبی کو مردوں کو زندہ کرنے کا معجزہ عطا فرمایا تھا،
اور اسی طرح جو پیدائشی نابینا ہیں اسے پھر سے اچھی طرح آنکھوں سے بینا کرنے کا معجزہ عطا فرمایا تھا۔ کیا تم ان معجزات میں سے کوئی ایک معجزہ دکھا سکتے ہو؟ تو حضرت عیسیٰ کے ماننے والے بھی یہی کہیں گے کہ ہم اپنے نبی کا کوئی معجزہ نہیں بتا سکتے۔ اور اسی طرح حضرت سلیمان علیہ السلام کو بھی اللہ تبارک و تعالیٰ نے معجزات عطا فرمائے۔ جانوروں اور پرندوں کی بولیاں اللہ نے انہیں سکھائی ہے، جن و انسان پر اللہ تبارک و تعالیٰ نے انہیں حکومت عطا فرمائی ہے، حتیٰ کہ ہوائیں بھی انہی کے حکم سے چلا کرتی تھی۔ اور قرآن اس پر کہہ رہا ہے کہ فَسَخَّرْنَا لَهُ الرِّيحَ، کہ آپ جدھر بھی ہوا کو حکم دیتے ہوا اس طرف اپنا رخ بدل دیا کرتی۔ تو گویا حضرت سلیمان علیہ السلام کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہواؤں پر بھی حکومت عطا فرمائی۔ لیکن آج اگر ان کے ماننے والوں سے پوچھا جائے کہ کیا تم اپنے نبی کا کوئی معجزہ بتلا سکتے ہو، تو وہ بھی کہیں گے کہ ہم اپنے نبی کا کوئی معجزہ نہیں دکھا سکتے، اس لیے کہ وہ تمام انبیاء اکرام علیہ السلام کے جو معجزات تھے ان کی حیات ہی تک اللہ تبارک و تعالیٰ نے محدود رکھ دیے۔ لیکن آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے جہاں سراپا معجزہ بنا کر بھیجا، سر سے پاں تک اللہ تبارک و تعالیٰ نے معجزہ بنا کر بھیجا، وہیں اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن مجید کی شکل میں ایسا معجزہ اپنے حبیب کو عطا فرمایا، ایسی عظیم شان رکھنے والا معجزہ عطا فرمایا کہ اگر حضور کے غلاموں سے پوچھا جائے، حضور کے اس شاخ سے پوچھا جائے کہ کیا تم اپنے نبی کا معجزہ دکھا سکتے ہو، تو ہم فوراً اللہ کے کلام کو لا کر پیش کر سکتے ہیں، قرآن مجید کو لا کر سامنے رکھ سکتے ہیں اور یہ بتلا سکتے ہیں کہ یہی اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہمارے نبی کو وہ معجزہ عطا فرمایا ہے جو صبح قیامت تک باقی رہنے والا ہے، اس کا ایک ایک جملہ باقی رہنے والا ہے، اس کی ایک ایک حرکت باقی رہنے والی ہے، اس کا ایک ایک لفظ صبح قیامت تک باقی رہنے والا ہے۔ تو ایسا عظیم الشان معجزہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنے حبیب پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو عطا فرمایا۔ اور جہاں معجزات عطا فرمائے وہیں پر اللہ تبارک و تعالیٰ نے حضور پاک علیہ السلام کو ایسی سیرت عطا فرمائی کہ ساری کائنات کے لوگوں کے لیے حضور کی سیرت کو اللہ نے ایک نمونہ قرار دیا ہے، ایک آئیڈیل اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرار دیا ہے۔ اور جہاں سیرت اللہ نے عطا فرمائی ہے وہیں پر اگر حضور کی صورت مبارکہ پر بھی غور کیا جائے، حضور کے چہرے مبارک پر بھی غور کیا جائے، تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنے حبیب کو ایسی صورت عطا فرمائی ہے جو بے مثل اور بے مثال ہے، جس کی کوئی مثال نہیں پیش کی جا سکتی، جس کی کوئی مثال نہیں دی جا سکتی۔ ایسی اللہ تبارک و تعالیٰ نے حضور پاک علیہ السلام کو سیرت عطا فرمائی، ایسا حسن و جمال اللہ تبارک و تعالیٰ نے حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو عطا فرمایا۔ اور حاضرین کرام، جہاں لوگ کہتے ہیں کہ اہل سنت والجماعت پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے مقام و مرتبے کو حد سے زیادہ بڑھا کر بیان کرتے ہیں، بے حد زیادہ بڑھا کر بیان کرتے ہیں، انتہا سے زیادہ بڑھا کر بیان کرتے ہیں، تو یہ ہم نہیں کرتے بلکہ ہم صحابہ کرام کے طریقوں پر عمل کرنے کی کوشش کرتے ہیں، حضور کے ان صحابہ پر کے اعمال پر ہم عمل کرنے کی کوشش کرتے ہیں جنہوں نے صبح سے شام تک حضور کے چہرے انور کو دیکھا ہے، حضور کے چہرے انور کا دیدار کیا ہے، حضور کے چہرے کو دیکھ کر انہوں نے کلمہ پڑھا ہے، ایمان کی دولت سے سرفرازی حاصل کی ہے۔ اور اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان صحابہ کو ایسا مقام عطا فرمایا، ایسی عظیم مرتبت اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان صحابہ کرام کو عطا فرمائی کہ اگر دنیا کا کوئی انسان بھی ساری زندگی عبادت کرتا رہے، ساری زندگی اپنی سجدے میں گزار دے، اللہ کی تسبیح و تحلیل بیان کرنے میں گزار دے، تب بھی کوئی انسان ایک صحابی رسول کے مقام و مرتبے کو نہیں پہنچ سکتا، ان کی عظمت تک نہیں پہنچ سکتا، ان کو اپنے
ان سے اپنے آپ کو کمپیئر نہیں کر سکتا، اپنے آپ کو ان کے برابر کہہ نہیں سکتا۔ یہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے صحابہ کرام کو مقام عطا فرمایا، اور وہی صحابہ کرام حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے ایسی محبتوں کا اظہار فرماتے ہیں کہ حضرت حسان بن ثابت رضی اللہ عنہ کی سیرت مبارکہ کو اٹھا کر دیکھا جائے تو آپ کو پتا چلے گا کہ حضرت حسان بن ثابت رضی اللہ عنہ نے پیارے آقا کی بارگاہ میں بے شمار نعتیں لکھی ہیں، بے شمار اشعار انہوں نے لکھے ہیں اور حضور کی بارگاہ میں سنائے بھی ہیں، اور حضور کے جب حسن و جمال کی بات آتی ہے تو کہتے ہیں کہ وَأَحْسَنُ مِنْكَ لَمْ تَرَقَّتْ عَيْنِي وَأَجْمَلُ مِنْكَ لَمْ تَلِدِ النِّسَاءُ، کہ محبوب صلی اللہ علیہ وسلم میری آنکھوں نے کبھی آپ سے زیادہ حسین دیکھا ہی نہیں ہے۔ یا رسول اللہ میرے آنکھوں کا کیا کہنا کہ کسی ماں نے آپ سے زیادہ حسین جلائی نہیں ہے۔ اور پھر کہتے ہیں کہ اے یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اللہ تبارک و تعالیٰ نے آپ کو ہر عیب سے پاک اللہ نے پیدا فرمایا ہے، ہر عیب سے اللہ نے آپ کو پاک پیدا فرمایا ہے۔ اور اس موقع پر شاعر نے بھی کیا خوب کہہ دیا، اور مورخین کی اگر آپ تاریخ کو اٹھا کر دیکھیں گے کہ جتنے مورخین ہیں، جتنے سیرت نگار ہیں، جتنے بھی شعراء اکرام گزرے ہیں، جتنے بھی ادیب حضرات گزرے ہیں، تمام کے تمام نے حضور کی سیرت مبارکہ پر اپنی قلموں کو اٹھایا، اپنی زبانوں سے حضور کی حمد و ثنا بیان فرمائی ہے، لیکن آخرکار سب نے یہی کہا کہ لا يمكن الثناء كما كان حقه بعد خدا۔ بزرگ تو یہ قصہ مختصر کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہم آپ کی عظمت کو بیان ہی نہیں کر سکتے، آپ کے مقام و مرتبے کو بیان کر ہی نہیں سکتے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ ہی آپ کے مقام و مرتبے کو جاننے والا ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ ہی آپ کی عظمت کو جاننے والا ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ ہی آپ کی رفعت اور سربلندی کو جاننے والا ہے۔ حاضرین کرام، پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے ایسا حسن و جمال عطا فرمایا، ایسی خوبصورتی اللہ تبارک و تعالیٰ نے عطا فرمائی ہے کہ جو بھی حضور کے چہرے کو دیکھتا تو وہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی حمد و ثنا بیان کرنے لگتا، پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی تعریف و توصیف بیان کرنے لگتا۔ اور یہ میرے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم ہی کی برکتیں ہیں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے آج دنیا میں جو بھی زینتیں اللہ نے رکھی ہیں، جو بھی خوبصورتی اللہ نے دنیا میں رکھی ہے، وہ تمام کی تمام حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے نور مبارک ہی کی برکتیں ہیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے حضور کے نور ہی کے حصے سے یہ ساری کائنات کو خوبصورتی عطا فرمائی ہے۔ اور جہاں پر حضرت یوسف علیہ السلام کے حسن و جمال کا تذکرہ آتا ہے، اور اللہ نے ایسا حسن آپ کو عطا فرمایا، ایسی خوبصورتی عطا فرمائی کہ جو لوگ بھوکے ہوتے جب حضرت یوسف علیہ السلام کے چہرے کو دیکھتے تو ان کی بھوک اور پیاس مٹ جایا کرتی، ان کی بھوک کی شدت میں کمی آ جایا کرتی۔ تو کسی نے پوچھا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے حضرت یوسف علیہ السلام کو ایسا حسن عطا فرمایا، ایسی خوبصورتی عطا فرمائی کہ آپ ہمیشہ اپنے چہرے پر کپڑا ڈالے رکھا کرتے تھے، اپنے چہرے کو چھپا کر رکھا کرتے تھے۔ تو کہنے والوں نے کہا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے جو حضرت یوسف کو خوبصورتی عطا فرمائی، جو حسن و جمال عطا فرمایا، وہ بھی میرے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے حسن مبارک کا ہی ایک حصہ ہے۔ ایک حصے کی جب یہ برکتیں ہیں کہ لوگ بھوکے ہوتے حضرت یوسف کو آ کر دیکھتے تو ان کی بھوک اور پیاس مٹ جایا کرتی۔ تو ذرا غور کرو کہ جب وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے چہرے انور کا دیدار کرتے تو پھر ان کو اللہ تبارک و تعالیٰ کیسی برکتیں عطا نہیں فرماتا۔ یہی وجہ ہے کہ صحابہ اکرام کو جو مقام اللہ نے عطا فرمایا، حضور کے چہرے انور کو دیکھنے کی برکت ہی سے اللہ نے مقام عطا فرمایا، وہ برکتیں اللہ تبارک و تعالیٰ نے عطا فرمائی اور وہ مقام دیا کہ حضور نے فرما دیا کہ اصحابی کالنجوم فبأیہم اقتدیتم اہتدیتم، کہ میرے صحابہ ستاروں کی مانند ہے، جو کوئی بھی ان کی پیروی کرے گا تو وہ ہدایت پا جائے گا۔ یہ چہرے مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم ہی کو دیکھنے کی برکتیں ہیں، حضور کے چہرے انور کے دیدار کرنے کی برکتیں ہیں۔ اور حضور کے چہرے کی جب بات آتی ہے تو قرآن حضور
حضور کے چہرے کا اس طرح ذکر فرماتا ہے کہ والضحا، اے محبوب قسم ہے مجھے آپ کے چہرے انور کی۔ اللہ تبارک و تعالی حضور کے چہرے انور کی قسم کھا رہے ہیں، اور جب حضور کا چہرہ آسمان کی جانب اٹھتا ہے تو اللہ تبارک و تعالی قبلے کو بدل دیتے ہیں۔ روایات میں آتا ہے کہ پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم ایک مرتبہ ظہر کی نماز پڑھا رہے تھے، ظہر کی نماز کی امامت فرما رہے تھے، یہ کائک حضور نے اپنا چہرہ آسمان کی جانب اٹھایا، ایک مرتبہ اٹھایا پھر نیچے کر لیا، دوسری مرتبہ اٹھایا پھر نیچے کر لیا، تیسری مرتبہ اٹھایا پھر نیچے کر لیا، تو فوراً بارگاہ خداوندی سے حضرت جبریل پیغام لے کر آتے ہیں، وحی الہی لے کر آتے ہیں اور عرض کرتے ہیں کہ قد نرا تقلب وجهك في السماء، کہ اے محبوب اللہ تبارک و تعالی فرما رہے ہیں کہ آپ اپنے چہرے کو اس طرح آسمان کی جانب تک رہے ہیں، آسمان کی جانب دیکھ رہے ہیں۔ تو حاضرین کرام وہ موقع ایسا تھا کہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے دل میں یہ تمنا پیدا ہوئی، یہ خواہش پیدا ہوئی کہ قبلہ اول جو بیت المقدس تھا اس کو بدل کر کعبۃ اللہ شریف کو قبلہ بنا دیا جائے، مسلمانوں کے لیے کعبۃ اللہ شریف ہی کو قبلہ بنا دیا جائے۔ جب حضور نے یہ تمنا کا اظہار فرمایا تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہ نہیں فرمایا کہ اے محبوب ہم قبلے کو بدل دیں گے، یہ کہتے ہوئے اللہ نے یہ نہیں کہا کہ ہم عصر کی نماز میں بدل دیں گے یا مغرب کی نماز میں بدل دیں گے یا عشاء کی نماز میں بدل دیں گے، بلکہ خدا نے یہ نہیں کہا۔ جب حضور نے چہرہ اٹھایا تو اللہ نے فرمایا کہ فولی وجہک شطر المسجد الحرام، اے محبوب آپ نے چہرہ اٹھا لیا ہے تو آپ جس سمت چاہتے ہیں اس طرف قبلے کو تبدیل فرما لیں، ہم آپ کی رضا میں راضی ہیں، ہم آپ کی خوشی میں خوش ہیں۔ تو یہ پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کا مقام و مرتبہ ہے، اور حضور کے چہرے انور کا اس طرح اللہ تبارک و تعالی نے ذکر فرمایا ہے۔ اور پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے حسن و جمال پر اگر نظر ڈالتے جائیں، خد و خال پر نظر ڈالتے جائیں تو حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے ہر اعضائے مبارکہ کی بے شمار برکتیں ہیں، بے شمار اللہ تبارک و تعالیٰ نے کمالات عطا فرمائے ہیں، بے شمار اللہ تبارک و تعالیٰ نے فضیلتیں عطا فرمائی ہیں۔ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے جب ہم دست مبارک پر نظر ڈالتے ہیں تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے حضور کے دست مبارک میں، حضور کے ہاتھ مبارک میں بھی اللہ تبارک و تعالیٰ نے ایسی برکتیں رکھی ہیں کہ ایک صحابی رسول بچپن میں حضور کی بارگاہ میں آتے ہیں اور دعا کے لیے عرض کرتے ہیں تو پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم انہیں دعا بھی دیتے ہیں، اور دعا دینے کے ساتھ ساتھ اپنا دست شفقت ان کے سر پر پھیر دیتے ہیں۔ تو وہ صحابی رسول فرماتے ہیں کہ میری عمر 94 سال کی ہو گئی، 94 ایئرس کی میری عمر ہو گئی، اور چہرے کے داڑھی کے سارے بال سفید ہو گئے، مونچھ کے بال سفید ہو گئے، میرے ابرو کے بھووں کے بال سارے سفید ہو گئے، لیکن سر کے بالوں میں ایک بال بھی سفید نہ ہوا، ایک بال میں بھی سفیدی پیدا نہ ہوئی۔ تو یہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے دست مبارک کی برکتیں ہیں کہ حضور نے اپنا دست مبارک پھیر دیا تو وہ صحابی رسول کو ایسی برکتیں مل گئی کہ ایک بڑی عمر کے ہونے کے باوجود جسم کے سارے بال سفید ہو گئے، لیکن جس جگہ پر حضور نے اپنا دست انور پھیرا تھا، دست مبارک پھیرا تھا، وہاں پر ایک بال بھی سفید نہ ہوا۔ تو یہ پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی دست مبارک کی برکتیں ہیں۔ اور اسی طرح ایک صحابی رسول حضور کی بارگاہ میں آتے ہیں جن کا نام حضرت عکاشہ ہے، جنگ بدر کا موقع ہے۔ وہ صحابی فرماتے ہیں کہ میں بڑا غریب تھا اور میرے اندر بھی جذبہ جہاد موجود تھا، جذبہ شہادت بھی میرے اندر موجود تھا۔ میں نے آ کر عرض کیا کہ یا رسول اللہ جہاد میں بھی کرنا چاہتا ہوں، شہادت کا جام نوش میں بھی کرنا چاہتا ہوں، لیکن کسی کے پاس تیر و تلوار ہے، کسی کے پاس خنجر موجود ہے۔ یا رسول اللہ میں بڑا غریب ہوں، میرے پاس نہ تیر و تلوار موجود ہے نہ خنجر میرے پاس موجود ہے۔ تو آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک لکڑی لانے کا حکم فرمایا۔ حضرت عکاشہ جاتے ہیں، ایک لکڑی لا کر حضور کی بارگاہ میں پیش کر دیتے ہیں۔ پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم اس لکڑی پر
اپنا دست شفقت پھیر دیتے ہیں. تو حضرت عکاشہ فرماتے ہیں کہ جنگ بدر کے موقع پر میں بھی کفار سے لڑائی لڑنے میں مصروف ہو گیا, اور جس لکڑی پر حضور نے اپنا دست شفقت پھیرا, میں اس لکڑی سے میں نے دشمنوں پر وار کیا, کفار و مشرکین پر وار کیا, اور وہ لکڑی جب کسی کفار کی گردن پر جاتی تو اس کی گردن اس کے جسم سے الگ ہو کر نکل جاتی, اس کے جسم سے اس کا چہرہ, اس کا دھڑ نکل کر الگ گر جایا کرتا. تو یہ اللہ تبارک و تعالی نے حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے دست مبارک کی برکتیں ایسی رکھی ہیں. اور اسی طرح جب ہم حضور کے قدم مبارک پر نظر ڈالتے ہیں تو حاضرین کرام پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے قدم مبارک کی بھی بے شمار برکتیں ہیں, بے شمار اللہ تبارک و تعالی نے برکتیں رکھی ہیں. اور قرآن مجید میں خود اللہ تبارک و تعالی نے سورہ بلد میں فرما دیا کہ لا اقسم بہذا البلد وانت حل بہذا البلد, کہ محبوب مجھے قسم ہے شہر مکہ کی. تو عرض کیا گیا کہ مولا تو نے یہ قسم اس لیے ارشاد فرمائی کہ اس میں تیرا گھر بیت اللہ شریف ہے, یا اس لیے ارشاد فرمائی کہ اس میں حجر اسود جنتی پتھر ہے, یا اس لیے ارشاد فرمائی کہ اس میں آب زمزم کا کنواں موجود ہے, یا اس لیے ارشاد فرمائی کہ اس میں عرفات و مزدلفہ کے میدان ہے, صفا و مروہ کی پہاڑیاں ہیں. تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا کہ محبوب میں نے یہ قسم اس لیے نہیں کھائی کہ اس میں میرا گھر بیت اللہ موجود ہے, اس لیے نہیں کھائی کہ اس میں حجر اسود جنتی پتھر ہے, اس لیے نہیں کھائی کہ اس میں مقام ابراہیم ہے, صفا و مروہ کی پہاڑیاں ہیں, عرفات و مزدلفہ کے میدان ہے, بلکہ محبوب میں نے شہر مکہ کی قسم اس لیے ارشاد فرمائی کہ اے محبوب اس شہر کی سرزمین کو تمہارے مبارک قدموں کے بوسے لینے کا شرف حاصل ہے, اس لیے میں نے اس شہر کی قسم ارشاد فرمائی. تو جہاں حضور کے قدم مبارک پڑ رہے ہیں تو اللہ تبارک و تعالیٰ اس جگہ کی قسم کا ذکر فرما رہا ہے, قسم کھا کر اس جگہ کا اللہ تبارک و تعالیٰ تذکرہ فرما رہے ہیں. اور مدینے پاک پر بھی ہم جب نظر ڈالتے ہیں تو مدینے پاک کا جو پہلے نام تھا, سابق میں جو نام تھا وہ یسرب نام تھا, اور یسرب کے معنی بیماریوں کی جڑ ہے. وہ مقام ایسا مقام تھا کہ جہاں پر جو شخص بھی جاتا تو بیماریوں میں مبتلا ہو جایا کرتا, بیمار ہو کر وہ اپنے گھر کو لوٹا کرتا. لیکن جب مدینے پاک میں پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے قدم مبارک پڑتے ہیں تو اللہ تبارک و تعالیٰ اس سرزمین کو ایسی برکتیں عطا فرماتا ہے, ایسی اللہ تبارک و تعالیٰ نے اسے عظمتیں عطا فرمائی ہیں کہ پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ غبار المدینتی شفاء, کہ مدینے کی گرد و غبار میں بھی اللہ نے شفا رکھی ہے. تو حاضرین کرام مدینے پاک کی جو مٹی پہلے بیماریوں کی جڑ کہلائی تھی, جب حضور نے وہاں پر قدم رکھا تو اللہ تبارک و تعالیٰ کے پیارے محبوب نے یہ اعلان فرما دیا کہ مدینے کی مٹی میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہر بیماری کی شفا رکھ دی ہے. اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہر بیمار کے لیے اس مٹی میں اللہ نے شفا بخشنے کی صلاحیت اللہ نے رکھ دی ہے. تو یہ پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے قدم مبارک کی برکتیں ہیں. اور پھر حضور کے جب لعاب دہن کی بات آتی ہے تو جسے ہم تھوک کہتے ہیں, ادب کے ساتھ جب ہم پیارے آقا کے تھوک مبارک کا ذکر کرتے ہیں تو اسے لعاب دہن کہا جاتا ہے. اور اس کی بھی برکت ایسی ہے کہ پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے جو یار غار صدیق باوقار حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ جب آپ غار میں تشریف لے گئے, آپ حضرات نے وہ واقعہ بارہا سنا ہوگا کہ پیارے آقا کے ساتھ جب ہجرت کر حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ تشریف لے جاتے ہیں اور غار میں پناہ لیتے ہیں تو ایک سانپ آ کر حضرت ابوبکر کو بار بار ڈسنے لگتا ہے, بار بار ڈنک مارنے لگتا ہے, اور اس کا جب زہر چڑھتا ہے تو حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ کا سارا پیر متورم ہو جاتا ہے, سارا پیر آپ کا نیلا پڑ جاتا ہے, اور اس درد کی شدت کی وجہ سے آپ کے آنکھ سے آنسو گرتے ہیں. تو پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اے ابوبکر ما یبکی کا
یا ابو بکر، اے ابو بکر تمہارے رونے کی وجہ کیا ہے؟ تو حضرت ابو بکر نے واقعہ عرض کیا تو حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنا لعاب مبارک لیا اور جس مقام پر سانپ نے ڈنک مارا تھا، جس مقام پر سانپ نے ڈسا تھا، پیارے آقا نے اپنا لعاب مبارک اس مقام پر لگا دیا۔ تو یار غار فرماتے ہیں کہ مجھے میری جو تکلیف تھی وہ تمام کی تمام ختم ہو گئی، اور ایسی ختم ہوئی کہ مجھے محسوس بھی نہ ہوا کہ میرے کس پیر میں سانپ نے ڈنک مارا تھا، کس پیر میں میرے سانپ نے ڈسا تھا۔ تو یہ پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے لعاب مبارک کی برکتیں ہیں۔ اور ایک صحابی رسول جنگ کے موقع پر جن کے آنکھ میں تیر چلی جاتی ہے، وہ صحابی کا نام حضرت قتادہ رضی اللہ عنہ ہے۔ حضور کی بارگاہ میں آتے ہیں، ان کی آنکھ کی پتلی باہر نکل گئی تھی، وہ چیخ و پکار نہیں کرتے بلکہ پیارے آقا کی بارگاہ میں اپنی اس آنکھ کی نکلی ہوئی پتلی کو لے کر آتے ہیں اور عرض کرتے ہیں کہ یا رسول اللہ جنگ کے موقع پر میری آنکھ کی پتلی نکل گئی ہے۔ تو حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کی آنکھ کی پتلی کو آنکھ میں واپس رکھا اور اپنا لعاب مبارک لگا دیا۔ تو حضرت قتادہ رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ میری آنکھ میں پہلے سے زیادہ روشنی میں محسوس کرنے لگا، اور تا دم آخر اس آنکھ کی کیفیت یہی تھی کہ کبھی آنکھ سے آپ کی روشنی کم نہیں ہوئی، آنکھ کے اندر سے کوئی روشنی میں کمی آپ نے محسوس نہیں کی۔ تو یہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی لعاب مبارک کی برکتیں ہیں۔ اور پھر اس مقام پر آ جائیں جس کے تمام صحابہ مشتاق ہے، جس کے تمام صحابہ محبت کرنے والے ہیں، وہ مقام حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا بسین مبارک ہے۔ اور حضرت انس بن مالک رضی اللہ عنہ کی والد محترمہ حضرت ام سلیم رضی اللہ عنہ جب پیارے آقا دوپہر کے وقت میں آرام کرنے کے لیے لیٹ جایا کرتے تھے تو آپ ایک شیشی میں حضور کا پسینے مبارک جمع کر لیا کرتی تھی۔ ایک موقع پر حضور نے جب دیکھا تو پوچھا کہ ام سلیم تم اس طرح پسینہ کیوں جمع کرتی ہو اور کیا کرتی ہو؟ تو حضرت ام سلیم رضی اللہ عنہا نے عرض کیا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میں اس پسینے کو جمع کرتی ہوں، اور مدینہ پاک میں جن لڑکیوں کی بھی شادی ہوتی ہے تو عطر کے مقام پر لڑکیوں کو یہ پسینہ لگایا جاتا ہے، اور اس میں اتنی خوشبو محسوس ہوتی ہے کہ جس کی کوئی مثال پیش نہیں کی جا سکتی۔ اور روایات میں آتا ہے، حدیث پاک کی روشنی سے میں آپ کو بتلانا چاہتا ہوں کہ جن جن لڑکیوں کی شادی میں بھی وہ حضور کے پسینے مبارک کو استعمال کیا گیا، جن جن لڑکیوں کو بھی حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا مبارک پسینہ لگایا گیا، تو احادیث مبارکہ سے یہ ثبوت ملتا ہے کہ ان خواتین کی 7 پشتوں تک آنے والی 7 نسلوں میں بھی اللہ تبارک و تعالیٰ اس خوشبو کو اللہ نے باقی رکھا ہے۔ وہ خوشبو آنے والی 7 نسلوں میں لوگوں نے محسوس کی ہے۔ تو یہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے مبارک پسینے کی برکتیں ہیں کہ 7 آنے والی نسلوں میں بھی اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس خوشبو کو باقی رکھا۔ لوگ اس خوشبو کو محسوس کیا کرتے اور جان لیا کرتے کہ ان کے آبا و اجداد میں کسی کو حضور کے پسینے مبارک کے لگانے کا موقع نصیب ہو گیا، حضور کا پسینے مبارک کے لیے مل گیا، اس لیے آج ان کی اولادوں میں بھی یہ خوشبو محسوس ہو رہی ہے، فضاؤں میں وہ خوشبو پھیلی ہوئی ہے۔ اور حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے جان نثاروں کی محبت کا کیا کہنا کہ صحابہ کرام حضور سے اتنی محبت فرمایا کرتے تھے، ایسی بے انتہا محبت فرمایا کرتے تھے کہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم جب وضو فرماتے تو صحابہ کرام حضور کے وضو کا ایک پانی کا خطرہ بھی زمین پر گرنے نہیں دیتے۔ جب پیارے آقا کلی فرماتے تو صحابہ کرام میں سے کوئی اپنے چلوں کو آگے کر لیتا، کوئی اپنے ہاتھوں کو آگے کر لیتا اور اس پانی کو لے کر اپنے چہرے پر لگا دیا کرتا۔ ایران کے ایک بادشاہ نے حضرت عروہ بن مسعود ثقفی کو بھیجا، قاصد بنا کر بھیجا کہ جاؤ ذرا جا کر دیکھو کہ محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس کتنی فوج ہے، کتنا ساز و سامان انہوں نے جنگ کے لیے تیار کر رکھا ہے۔ چنانچہ عروہ بن مسعود ثقفی آتے ہیں اور آ کر تمام
مسلمانوں کے حالات کو دیکھتے ہیں، ان کی معاشی کیفیات کو دیکھتے ہیں، ان کے کاروباروں کو دیکھتے ہیں، ان کی طاقت کو دیکھتے ہیں، اور دیکھتے دیکھتے جب مغرب کا وقت آتا ہے اور ادھر اذان کی آواز آنے لگتی ہے تو تمام صحابہ مسجد کی طرف دوڑ رہے ہیں، نماز ادا کرنے کے لیے دوڑ رہے ہیں۔ اس دوڑنے والوں میں حضرت عروہ بن مسعود ثقفی نے دیکھا کہ ایک مجمع جمع ہے، ایک ہجوم جمع ہے اور لوگ اس پر ٹوٹ پڑ رہے ہیں۔ جب قریب جا کر دیکھتے ہیں، لوگوں کو ہٹا کر دیکھتے ہیں تو کیا منظر ہے کہ آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم وضو فرما رہے ہیں اور تمام صحابہ حضور کے مبارک پانی کو اپنے چلوں میں لے رہے ہیں، کوئی اپنے ہاتھوں میں لے رہے ہیں، کوئی اپنے دامنوں کو پھیلا کر حضور کے پانی کو لے رہے ہیں۔ اور عروہ بن مسعود ثقفی نے دیکھا کہ وضو کے پانی کا ایک خطرہ بھی صحابہ زمین پر گرنے نہیں دیتے۔ جب وہ واپس ایران کو آتے ہیں اور بادشاہ سے ملاقات ہوتی ہے تو بادشاہ نے پوچھا کہ بتاؤ کیا حالات ہے، کیا کیفیت ہے؟ تو عروہ بن مسعود ثقفی نے کہا کہ تم محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے جنگ کرنے کا ارادہ چھوڑ دو، ان سے جنگ کرنے کا تم ارادہ ختم کر دو۔ تو بادشاہ نے پوچھا کہ کیا ان کے پاس بڑی فوج ہے، کیا ساز و سامان ان کے پاس زیادہ ہے؟ تو عروہ بن مسعود ثقفی نے کہا کہ ان کے پاس کوئی ساز و سامان زیادہ نہیں ہے اور کوئی فوج بھی زیادہ نہیں ہے۔ تو بادشاہ نے حیران ہو کر پوچھا کہ پھر کیا بات ہے؟ تو عروہ بن مسعود ثقفی نے کہا کہ بات یہ ہے کہ ان کے ایسے چاہنے والے ہیں، ایسے دیوانے ان کے پاس موجود ہیں جو اپنے آقا کے وضو کے پانی کے ایک خطرے کو زمین پر گرنے نہیں دیتے۔ تو ذرا مجھے یہ بتاؤ کیا ان کے خون کا قطرہ زمین پر گرنا وہ گوارا کریں گے؟ کیا ان کے جسم سے ایک خون کا خطرہ نکلنا بھی وہ پسند کریں گے؟ تو حضرت عروہ بن مسعود ثقفی نے ان جملوں کے ساتھ کہا کہ تم ان سے جنگ کا ارادہ کرنا ختم کر دو۔ تو حاضرین کرام، اس سے پتا چلتا ہے کہ صحابہ کرام حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے کیسی محبت فرمایا کرتے تھے۔ صحابہ کرام حضور پر کس طرح اپنی جانوں کو نثار کرنے کے لیے تیار رہا کرتے تھے، اور دنیا والے جب حضور کے دیوانوں کو دیکھتے، حضور کے محبت کرنے والوں کو دیکھتے، حضور کے عشاق کو دیکھتے تو وہ یہی کہتے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کو ایسے محبت کرنے والے عطا فرمائے ہیں کہ یہ ان پر ذرا سی خروج بھی برداشت نہیں کر سکتے۔ تو حاضرین کرام، آج پھر دوبارہ اسی دور کو لانے کی ضرورت ہے، اسی وقت کو لانے کی ضرورت ہے، اور دنیا والوں کو یہ بتانے کی ضرورت ہے کہ ہم بھی محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم پر اپنی جانوں کو قربان کرنے والے ہیں، حضور کے لیے اپنی جانوں کو نثار کرنے کے لیے تیار ہے۔ آج جو کسی مقام پر کسی اسٹیٹ میں ایک بدبخت یہ کہتا ہے کہ آئی لو محمد کہنے پر کیسز کیے جا رہے ہیں اور مسلمانوں کو جیل میں ڈالا جا رہا ہے، اسے یہ پتا نہیں کہ حضور کے دیوانے ایسے ہوتے ہیں جو نہ اپنے جان کی پرواہ کرتے ہیں، نہ اپنے مال کی پرواہ کرتے ہیں، نہ اپنے اہل و عیال کی پرواہ کرتے ہیں۔ اگر پرواہ ہے تو حضور کے نام کی پرواہ ہے، اگر پرواہ ہے حضور کی محبت کی پرواہ ہے، اگر پرواہ ہے تو حضور کے ادب کی پرواہ ہے۔ آج ہم ہر چیز کو برداشت کر سکتے ہیں لیکن حضور کے شان میں گستاخی کو برداشت نہیں کر سکتے، حضور کے شان میں بے ادبی کو برداشت نہیں کر سکتے۔ آج دنیا والوں کو یہ بتلانے کی ضرورت ہے کہ ہمارے اندر بھی حضرت بلال حبشی کی محبت ہو رہی ہے، ہمارے دلوں میں بھی حضرت ابو بکر صدیق کی محبت کا جذبہ ہے، ہماری رگوں میں بھی حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ کی محبت ہو رہی ہے۔ جس طرح وہ کفار کے لیے شدید تھے اور حضور سے کثرت سے محبت کرنے والے تھے، ہم بھی وہی صف کے لوگ ہیں، ہم بھی وہی ماننے والے ہیں، حضور کے لیے اپنی جانوں کو قربان کرنے والے ہیں۔ آج دنیا والوں کو یہ بتلانے کی ضرورت ہے، آج کفار و مشرکین کو، بدبختوں کو یہ بتلانے کی ضرورت ہے کہ تم اگر ہمارے نبی کے نام پر آؤ گے، ان کی شان پر اپنی زبانوں کو کھولو گے تو ہم کبھی برداشت نہیں کریں گے۔ اگر جیل میں ڈالنا ہے تو ڈالو اور جیل کی کال کوٹری میں پھینک رہا ہے تو پھینکو، اب اگر تم چاہو تو ہماری جانوں کو لے لو، لیکن ہم محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کی ناموس کا سودا کرنے والے نہیں ہیں، حضور کی بے ادبی کو برداشت کرنے والے نہیں ہیں۔ آج وقت کا تقاضا یہی ہے کہ ہم پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے نام پر مر مٹنے والے بن جائیں، حضور کے لیے اپنی جانوں کو قربان کرنے والے ہو جائیں۔ یہ صرف زبان سے
کہنے والے نہ بنے بلکہ دنیا والوں کو عمل کر کر دکھائیں، ایسا عمل کر کر دکھائیں۔ آج بھی جب لوگ حضرت فاروق اعظم کی سیرت کو پڑھتے ہیں، حضرت ابوبکر صدیق کی سیرت کو پڑھتے ہیں، حضرت مولا کائنات کی زندگی کا مطالعہ کرتے ہیں، تو ان کی زبانوں سے بے ساختہ نکلتا ہے کہ حقیقت میں یہی حضور سے محبت کرنے والے ہیں، یہی محمد عربی کے پروانے ہیں۔ تو آج لوگ بھی جب ہمیں دیکھیں، ہمارے اعمال کو دیکھیں، تو ان کی زبان سے بے ساختہ یہی نکلے کہ یہ حضور کے دیوانے ہیں۔ ان کے نام پہ نہ جاؤ، یہ طاقت کو دیکھتے نہیں، یہ شہرت کو دیکھتے نہیں، یہ قوتوں کو دیکھتے نہیں، بس ایک نام کے لیے اپنی جان کو قربان کرنے کے لیے کھڑے ہو جاتے ہیں، ایک نام کے لیے اپنی جان کی بازی لگانے کے لیے کھڑے ہو جاتے ہیں۔ آج دنیا والوں کو یہ ثبوت دینا ہے اور یہ بتلانا ہے کہ ہم پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم سے سچی محبت کرنے والے ہیں، پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے اپنی جانوں کو قربان کرنے والے ہیں۔ تو حاضرین کرام، ہمیں صرف زبان سے یہ کہنا نہیں بلکہ آج میدان عمل میں آنے کی ضرورت ہے، دنیا والوں کو عمل کر کر دکھانے کی ضرورت ہے۔ صحابہ کرام نے جو اسلام پھیلایا ہے، جو دنیا کے کونے کونے میں جا کر اسلام کی تبلیغیں فرمائی ہیں، صحابہ کرام نے کبھی کوئی واعظ و نصیحت نہیں کی، بلکہ جب بھی لوگ ان کے اعمال کو دیکھتے، ان کی زندگی کے اعمال کو دیکھتے، ان کی زندگی کی گزارنے کی کیفیت کو دیکھتے، تو وہ بے ساختہ کلمہ پڑھ کر مسلمان ہو جایا کرتے۔ ان کی زبانوں سے بے ساختہ نکلتا اشہد ان لا الہ الا اللہ واشہد ان محمد رسول اللہ۔ تو آج ہمیں بھی اسی وقت کو لوٹانے کی ضرورت ہے، ایسی محبت کرنے کی ضرورت ہے جو حضرت امام احمد بن حنبل نے محبت کر کر دکھائی ہے۔ بادشاہ نے جب ان پر ظلم ستم کیا، جلاد ان پر کوڑے چلا رہا تھا، جب آپ کا تہبند کھل گیا، آپ کی لنگی کھل رہی تھی اور آنکھوں سے آنسو جاری تھے، آنکھوں سے آنسو روا تھے، اتنے میں دو ہاتھ بڑھے اور حضرت امام احمد بن حنبل کے اس تہبند کو اٹھا کر ان کے مقام پر باندھ دیا، ان کی لنگی کو دوبارہ باندھ دیا۔ تو اب حضرت امام احمد بن حنبل کی کیفیت ہی بدل گئی، ان کا انداز ہی بدل گیا۔ جو پہلے جن کے آنکھوں سے آنسو جاری تھے، اب وہ مسکرا رہے ہیں، جلاد کو کہہ رہے ہیں کہ تو رکا کیوں ہے، مارتا کیوں نہیں، مجھ پر تو کوڑے برسائے جا، جتنا مارنا ہے مار لے۔ تو اس جلاد نے کہا کہ پہلے تو کیفیت کچھ اور تھی، پہلے تو معاملہ کچھ اور تھا، پہلے کچھ اور منظر میں دیکھ رہا تھا، اب کیا کیفیت ہے کہ آنکھوں سے آنسو بھی ختم ہو گئے، چہرے پر مسکراہٹ ہے اور تم کوڑے برسانے کے لیے کہہ رہے ہو۔ تو حضرت امام احمد بن حنبل رحمت اللہ علیہ نے ارشاد فرمایا کہ میں جس کے نام کے لیے کوڑے کھا رہا تھا، جن کے نام کے لیے مجھ پر کوڑے برسائے جا رہے ہیں، اب وہ ذات پاک میرے سامنے موجود ہے، ان کا چہرہ میرے سامنے موجود ہے، ان کا جمال جہارا موجود ہے، میرے آقا محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم سامنے تشریف فرما ہے۔ میں جن کے لیے مار کھا رہا تھا، جب وہ میرے سامنے موجود ہے تو نہ مجھے مار کی کوئی پرواہ ہے، نہ مجھے اپنی جان کی کوئی پرواہ ہے۔ تو آج ہمیں ایسی ہی محبتوں کا اظہار کرنے کی ضرورت ہے، ایسی ہی محبتوں کا ثبوت دینے کی ضرورت ہے، اور نعرے بازی کرنے سے کچھ ہونے والا نہیں ہے، بلکہ دنیا کو آج عمل کر کے دکھانے کی ضرورت ہے کہ ہم حضور سے کیسی محبت کرتے ہیں، حضور کی سنتوں سے کیسی محبت کرتے ہیں۔ آج ہم اپنے آپ کو تو محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا امتی کہلواتے ہیں، بڑے فخر کے ساتھ اپنے آپ کو مسلمان کہلواتے ہیں، لیکن اعمال کے معاملے میں ہمارا معاملہ بالکل زیرو ہے، ہمارا معاملہ بالکل صفر ہے۔ آج ہمارے اعمال کی کیفیت یہ ہے کہ کوئی ہمارے اعمال کو دیکھ کر یہ نہیں کہہ سکتا کہ یہ مسلمان ہے، یہ حضور سے محبت کرنے والا ہے، کیونکہ ہمارے اعمال کی کیفیت یہ ہے کہ جب ہمارا دل چاہتا ہے تو ہم کچھ طرح سے کچھ چیزوں پر ہم شریعت کی عمل کر لیتے ہیں، اور جب دل مائل نہیں ہوتا تو تمام چیزوں کو بالائے طاق رکھ دیتے ہیں اور اپنی خواہشات پر عمل کرتے ہیں۔ ارے حضرت حنظلہ رضی اللہ
عنہ کی محبت کو دیکھو کہ کیسی محبت آپ نے فرمائی ہے. جب آپ کی شہادت ہوئی تو فرشتوں نے آ کر آپ کو غسل دیا اور اسی تاریخ سے آپ کو غسیل الملائکہ کہا گیا. اور اس کیفیت کا کیا معاملہ تھا, وہ حالت ہی کیسی تھی کہ ایک رات پہلے ہی حضرت حنظلہ رضی اللہ عنہ کی شادی ہوئی, وہ اپنی نئی نویلی دلہن کے ساتھ رات گزار رہے تھے. یہ قائق مدینے پاک نے منادی آواز دے رہا تھا, منادی رسول آوازیں دے رہے تھے, جنگ کی طرف بلا رہے تھے. تو حضرت حنظلہ رضی اللہ عنہ نے یہ نہیں سوچا کہ آج میری شادی کی پہلی رات ہے, میں اپنی دلہن کے ساتھ رات گزار رہا ہوں. یہ کیفیتیں نہیں دیکھی, اپنے جذبات کو نہیں دیکھا, اپنی خواہشات کو نہیں دیکھا. جیسے ہی حضور کے غلام کی آواز آتی ہے تو یہ غلام بھی اپنے بستر سے اٹھ کر کھڑا ہو جاتا ہے, اپنی زوجہ سے اجازت لے کر جنگ کے میدان میں جاتا ہے اور وہاں جا کر جنگ میں شریک ہو جاتا ہے اور جام شہادت نوش کر لیتا ہے. اور یہ شریعت کا اصول ہے کہ جو بھی لوگ شہید ہوتے ہیں کہ انہیں بغیر غسل کے کفن پہنایا جاتا ہے اور دفن کیا جاتا ہے. لیکن حضرت حنظلہ رضی اللہ عنہ کا معاملہ یہ ہے کہ اللہ تبارک و تعالی نے فرشتوں کے ذریعے انہیں غسل دیا. اور جب حضور پاک علیہ السلام کے سامنے یہ معاملہ پیش کیا گیا تو آپ نے ان کی بیوی کو بلایا اور ساری کیفیت پوچھی, انہوں نے سارے واقعات بیان کر دیے. تو پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ حنظلہ کے اس عمل پر مبارکباد ہے, حنظلہ کے اس عمل پر مبارکباد ہے, اس لیے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کو اللہ کو یہ پسند نہیں آیا کہ جو بندہ میرے حبیب کے نام پر اپنے جذبات کو چھوڑ کر آ جاتا ہے, اپنے خواہشات کو چھوڑ کر آ جاتا ہے اور میرے حبیب کے لیے جان کی قربانی پیش کرتا ہے, تو اس کے جسم کو ناپاک رکھنا یہ اللہ نے گوارا نہیں فرمایا. اللہ نے جب یہ دیکھا کہ حضرت حنظلہ رضی اللہ عنہ نے اپنے حبیب کے نام پر جان کو قربان کیا تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرشتوں کے ذریعے انہیں غسل فرمایا اور حضرت حنظلہ رضی اللہ عنہ کو غسل دیا گیا, فرشتوں نے کفن پہنایا اور اس کے بعد آپ کو خبر میں دفن کیا گیا. تو ایسی محبتیں صحابہ کرام نے حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے فرمائی ہے. تو ہمیں بھی چاہیے کہ ہم بھی اپنے دلوں میں ایسی ہی محبتوں کا جذبہ پیدا کرے, ایسی ہی حضور کے لیے دلوں میں طلب کو پیدا کرے, ایسے ہی حضور کے لیے اپنے جانوں کو قربان کرنے والے بن جائیں, حضور کے لیے اپنے جانوں کی بازی لگانے والے بن جائیں. اور اس کے لیے ہمیں سب سے پہلا عمل یہ کرنا ہے کہ اپنے آپ کو شریعت کا پابند بنانا ہے. پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے جہاں ارشاد فرما دیا, قرآن مجید گواہی دے رہا ہے کہ وما آتاکم الرسول فخذوہ وما نہاکم عنہ فانتہوا, کہ پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم تمہیں جن باتوں پر عمل کرنے کے لیے حکم دے ان پر مکمل طور پر عمل کیا کرو, اور جن سے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے منع فرمایا ہے, جن چیزوں سے بچنے کا حکم فرمایا ہے, تو تمہیں چاہیے کہ ان سے اپنے آپ کو بچانے کی کوشش کرو. تو قرآن مجید کے جب ہم اس حکم پر عمل پیرا ہو جائیں گے اور پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت کرنے والے ہو جائیں گے تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن فرما دیا کہ قل اطیعوا اللہ واطیعوا الرسول, اے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم آپ فرما دیجئے کہ جس نے آپ کی اطاعت کی گویا اس نے اللہ تبارک و تعالیٰ کی اطاعت کی, جس نے آپ کی فرما برداری کی گویا اس نے اللہ تبارک و تعالیٰ کی فرما برداری کی. اور ایک مقام پر اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرما دیا کہ جس نے اللہ اور اس کے رسول کی فرما برداری کی تو گویا وہ کامیاب ہونے والوں میں شامل ہے. اللہ تبارک و تعالیٰ اسے فلاح عطا فرمائے گا, اللہ تبارک و تعالیٰ اسے کامیابی عطا فرمائے گا. تو حاضرین کرام, تمام باتوں کا خلاصہ کلام یہی ہے کہ جب اللہ تبارک و تعالیٰ نے ایسی ذات بابرکت کی امت میں ہمیں پیدا فرمایا جس کے صدقے میں اللہ نے ہر چیز کو وجود بخشا, کائنات کی ہر شے کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے زینت عطا فرمائی ہے, اور ایسے حبیب کی امت میں پیدا فرمایا کہ جس میں پیدا ہونے کے لیے انبیاء کرام دعائیں فرمایا کرتے تھے, انبیاء کرام خواہشات فرمایا کرتے تھے. ایسے حبیب کی امت میں اللہ نے ہمیں پیدا کیا ہے تو اللہ کا شکر بجا
लाते हुए प्यारे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की फरमा बरदारी करें, शरीयत मुताहिरा के पाबंद बन जाएं, अल्लाह तबारक व तआला के अहकामात के पाबंद बन जाएं, नमाजों की पाबंदी करें, बाजमात नमाज़ें अदा करें। हुज़ूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमा दिया कि नमाज मेरी आंखों की ठंडक है, तो जो उम्मती भी नमाज की पाबंदी करता है तो गोया वो प्यारे आका की आंखों को ठंडक पहुंचाता है। तो अगर हम भी हुजूर से सच्ची मोहब्बत करने वाले हैं, हुजूर से मोहब्बत करने का दावा करते हैं, हम भी दावेदारों में शामिल हैं, तो हमें भी चाहिए कि पहले हम नमाज के पाबंद बन जाएं, शरीयत मुताहिरा के पाबंद बन जाएं, हलाल और हराम की तमीज करने वाले हो जाएं और अपने आप को प्यारे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सीरत मुबारका से जोड़ कर रखें। जब हम अपने आप को हुजूर की सीरत से जोड़ कर रखेंगे तो हमारी जिंदगी में जो मसाइल आएंगे, जो परेशानी आएंगी, अगर सीरत का मुताला करते रहेंगे तो हमें पता चलेगा कि हुजूर ने परेशानी के मौके पर कैसे फैसले फरमाए हैं, गम के मामले में हुजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का अमल मुबारक कैसा रहा, खुशी के मौके पर हुजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की कैफियत मुबारका कैसी रही। जब हम इन चीजों को देखेंगे तो अपनी जिंदगी में भी हम उन चीजों को अप्लाई कर सकते हैं, उन चीजों को अपना सकते हैं। अगर हमें हुजूर की सीरत ही मालूम नहीं होगी, हुजूर की जिंदगी ही मालूम नहीं होगी, तो फिर हाज़िरीन कराम क्या हम मसाइल का सामना कर सकते हैं, क्या हम कुफ्फार और मुशरिकीन का मुकाबला कर सकते हैं, क्या हम दुश्मनान इस्लाम का मुकाबला कर सकते हैं। हालिया आपने गुज़िश्ता इतवार के मौके पर जो मीलाद का जुलूस निकला है उसमें आप हजरात ने मुशाहिदा किया होगा, देखा होगा कि कई ऐसे बेहुदा वाक़ियात, बेहुदा चीजें हमारी नजरों के सामने से गुजरी है जो हमारे मुसलमानों के अंदर है। हमारे नौजवान उन वाक़ियात को करते हुए बड़ी बेशर्मी का मुजाहिरा कर रहे हैं। बार बार उलमा की तरफ से ये बतलाया गया कि स्टंट नहीं किए जाए, बाइकों पर रियाली नहीं निकाली जाए, लोगों को तकलीफ न पहुंचाई जाए, बाइकों के हॉर्न न मारे जाए और इसी तरह लोगों को रोड्स को ब्लॉक न किया जाए। लेकिन बारहा ये देखा गया कि हमारे कई ऐसे नौजवान हैं जिन्होंने रोडों को भी ब्लॉक किया है और अपनी गाड़ियों पर करतबबाजी भी की है और लोगों को तकलीफें भी पहुंचाई है। हत्ता कि कुछ जाहिल ऐसे भी थे कि जिन्होंने अपनी गाड़ियों पर लड़कियों को बिठाकर भी स्टंट दिखाए हैं। ये बड़ी बेहुदा हरकतें हैं, बेहुदा हरकतें हैं। इस्लाम का इससे कोई ताल्लुक नहीं है, इन लोगों का इस्लाम से कोई लेना देना नहीं है। अरे तुम जरा गौर तो करो कि जिसके नाम पे जुलूस में निकले हो, क्या तुम उसकी दिल को तकलीफ पहुंचा रहे हो, क्या तुम उस जात मुबारका को तकलीफ पहुंचा रहे हो। अरे जुलूस निकालने का कैसा तरीका है ये उलमा इकराम ने बतलाया है, ये तरीके उलमा इकराम ने बतलाए हैं। लेकिन उसके बावजूद भी देखा गया कि बड़ी बदअखलाकी के मुजाहिरे हुए हैं और उस जुलूस के मौके पर यह भी देखा गया कि एक टीवी चैनल के एंकर ने आकर, एक रिपोर्टर ने आकर जब ग्राउंड रिपोर्टिंग की और लोगों को पकड़ कर हुजूर की सीरत के बारे में पूछा, नौजवानों को पकड़ कर पूछा कि हुजूर के वालिद का नाम क्या था, हुजूर की वालिदा का नाम क्या था, अल्लाह तबारक व तआला ने अपनी तलवार किसे कहा है। जब ऐसे सवालात किए गए हैं तो हाज़िरीन इकराम बड़े अफसोस के साथ मुझे ये कहना पड़ रहा है कि किसी एक नौजवान ने भी सही जवाब नहीं दिया। कोई एक नौजवान भी ना हुजूर की वालिदा का नाम बता सका, ना वालिद का नाम बता सका, ना अल्लाह तबारक व तआला ने जो सबसे पहली वही नाजिल फरमाई उसके बारे में भी कोई बतला नहीं सका। और फिर बड़े जोश और खरोश के साथ जुलूस में मुसलमान नजर आ रहे हैं, चीखो पुकार करते हुए नजर आए हैं, नारेबाजी करते हुए नजर आए हैं। आप मुझे बतलाएं कि क्या यही मुसलमान होने का हक है, क्या यही हुजूर के उम्मती होने का हक है। अल्लाह तबारक व तआला ने जिसकी बरकत से हमें बेशुमार फजीलतें अता फरमाई हैं, जिस जात की बरकत से अल्लाह तबारक व तआला ने हमें खैर उम्मत का लक़ब अता फरमा दिया, खैर उम्मत का अवार्ड अल्लाह तबारक व तआला ने अता फरमाया, उस उम्मत को
अपने नबी की जिंदगी के हालात मालूम नहीं है, अपने नबी की वालिद वालिदा का नाम मालूम नहीं है, उनके दादा दादी का नाम मालूम नहीं है, तो ये बड़े अफसोस का मुकाम है, ये बड़े अफसोस का मुकाम है। मुसलमानों को इस पर गौर करने की जरूरत है कि हमको कौन से रास्ते पर जाना है और हमने कौन से रास्ते को इख्तियार कर लिया है, कौन सी रविश को पर हमें जाना है और कौन सी रविश को हमने इख्तियार कर लिया है। तो हाज़िरीन इकराम, आज वक्त का तकाजा यही है कि हम प्यारे आका की सीरत मुबारका का मुताला करें, हुज़ूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सीरत मुबारका को उठाकर देखें, हुजूर की जिंदगी का मुताला करेंगे तो हमें पता चलेगा कि हुजूर के वालिद का नाम क्या था, वालिदा का नाम क्या था, दादा का नाम क्या था, दादी का नाम क्या था, नाना और नानी का नाम क्या था। ये तमाम चीजें हमें मिल सकती हैं और हम शरीयत मुताहरा के मुताबिक अपनी जिंदगी को गुजार सकते हैं। और इसका बेहतरीन तरीका यह है कि हम रात में सोने से पहले कम से कम एक 10 मिनट निकालें और निकाल कर एक आध ही सही प्यारे आका की जिंदगी पर एक वाकया पढ़ें, एक वाकया सुनने की कोशिश करेंगे तो एक वाकया सुनने से आपकी जिंदगियों में बेशुमार बरकतें आ सकती है, आपकी जिंदगियों में बेशुमार चेंजेस पैदा हो सकते हैं। मैं आपको इसकी एक झलक बतलाता चलूं कि जो हुजूर पाक अलैहिस्सलाम के दस्ते मुबारक की बरकतें अल्लाह तबारक व तआला ने हमारे सामने रखी है, सहाबा इकराम ने जो हुजूर के मुबारक हाथ के तज़किरे हमारे सामने फरमाए हैं, उन्हीं में अहादीस मुबारका में मिलता है कि जो बंदा रोजाना रात में सोते वक्त 100 मरतबा हुजूर की बारगाह में दुरूद शरीफ का नजराना पेश करता है, रात में सोने से पहले 100 मरतबा हुजूर की बारगाह में दुरूद शरीफ का नजराना पेश करता है, तो प्यारे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इरशाद फरमाते हैं कि कल मैदान महशर में मैं आकर उससे मुसाफिहा करूंगा, उससे आकर हाथ मिलाऊंगा। तो ये कितनी बड़ी खुशनसीबी की बात है, ये कितने बड़े खुशनसीबी की बात है। हमें अपने मुकद्दर पर नाज़ा होना चाहिए। कम से कम जितनी बातें बयान की गई हैं उनमें से इस एक बात पर तो अमल करने की कोशिश करें, रोजाना रात में सोने से पहले एक आध वाकया ही सही हुजूर की सीरत के मुताबिक पढ़ें, हुजूर की सीरत का मुताला करें और सोने से पहले 100 मरतबा दुरूद शरीफ का नजराना पेश कर लेंगे। तो हदीस पाक में जिस तरह बयान कर दिया गया कि मैदान महशर में प्यारे आका आकर उससे मुसाफिहा करेंगे और जहां ये फजीलत है उसके साथ साथ ये भी बरकतें हमें मिलती है कि जो हुजूर की बारगाह में एक मरतबा दुरूद का नजराना पेश करता है तो अल्लाह तबारक व तआला उसके 10 गुनाहों को माफ फरमाते हैं, 10 दर्जात को अल्लाह ताला बुलंद फरमाते हैं। तो ये बरकतें उस शख्स के लिए है जो एक मरतबा पढ़ता है। तो आप तमाम हजरात की बारगाह में मेरी यही गुजारिशात है कि रोजाना कम से कम रात में एक वाकया खुद भी पढ़े, अपने घर वालों को जमा कर कर उनके सामने सुनाएं, अपने बच्चों को बिठाकर सुनाएंगे तो बचपन में जो बातें बयान की जाती हैं वो जहन नशीन हो जाती हैं। आप हजरात ने देखा होगा कि जब बच्चा माँ के पेट में आता है तो उलमा इकराम फरमाते हैं, शरीयत मुताहरा में बतलाया जाता है कि जब बच्चा माँ के पेट में आता है तो वालिदैन के लिए हुक्म है कि वो आपस में बेहयाई की गुफ्तगू ना करें, बदअखलाकी की गुफ्तगू ना करें, कोई ऐसी चीजें ना देखें जिससे बच्चे पर उसका असर पैदा हो। इसलिए कि जो बातें माँ बाप करते हैं, जो चीजें माँ बाप सुनते हैं, वालिदा जो बातों को सुनती है, माँ जिन बातों को देखती है, जिस तरह के हालात से वो गुजरती है, तो जो बच्चा माँ के पेट में होता है उस पर भी उसका मुकम्मल तौर पर असर होता है। आपने सुना ही होगा कि जब बच्चा माँ के पेट में होता है तो पहले उसके कान बनते हैं, आंखें नहीं बनती, तो जो चीजें भी बाहर बोली जाती हैं वो रिकॉर्ड होती रहती हैं, वो चीजें तमाम की तमाम रिकॉर्ड होती हैं। जब बाहर बच्चा आता है, दुनिया में आता है, तो वही कैफियतों को लेकर आता है, वही तमाम अपने अंदर सलाहियतों को लेकर आता है। तो इसलिए उलमा इकराम ने बतलाया, मुहद्दिसीन ने बतलाया कि बचपन ही से अपने बच्चों की अच्छी तरबियत किया करो, उनके सामने अच्छे वाकयात बयान किया करो। तो ये बेहतरीन मौका है कि रात में सोने से पहले तमाम घर वाले जमा हो जाएं और एक आध वाकया ही सही खुद भी पढ़ें, अपने घर वालों के सामने सुनाएं और सोने से पहले 100 मरतबा दुरूद शरीफ का नजराना पेश कर लेंगे तो यकीन जाने इसकी बेशुमार बरकतें हैं, बेशुमार अल्लाह तबारक व तआला इसकी अज़मतें रहमतें अता फरमाएगा। आखिर में दुआ है कि जो कुछ कहा गया, जो कुछ सुना गया उस पर अल्लाह तबारक
تبارک و تعالی ہم تمام کو عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے اور ہمیں اللہ تبارک و تعالی حضور پاک علیہ الصلوۃ والسلام کا سچا عاشق بنائے، پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت مبارکہ پر عمل کرنے والا اور پیارے آقا کی سیرت مبارکہ کو دوسروں تک پہنچانے کی اللہ تبارک و تعالی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔